السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 84 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پیچھے بات ہو رہی تھی نصارہ کے متعلق۔ سابقہ آیت میں کہا گیا کہ اے رسول، وہ حق پرست نصارہ جب سنتے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن، تو ان کی آنکھوں کو تو دیکھتا ہے کہ وہ آنسوں سے بہتی ہیں۔ کیوں بہتی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بتاتا ہے کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ تو حق کو جب انہوں نے پہچان لیا تو پھر اس کیفیت میں جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، رکت طاری ہو جاتی ہے ان کے اوپر، اور وہ اس عالم میں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس تو ہمیں لکھ لے حق کے نگہبانوں نگرانوں کے ساتھ۔ یہ سابقہ آیت میں بات ہوئی۔ اب انہی کا سلسلہ کلام آگے بھی چل رہا ہے، نصارہ کا ہی۔ تو آج کا جو لیکچر ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 84۔ اب انہی کے بیان کا تسلسل آگے چل رہا ہے۔ الفاظ ہیں وَمَا لَنَا، اور ہمیں کیا ہے یا ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا آگے کہتا ہے لا نؤمن باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں۔ یعنی ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں؟ یہ انداز اسلوب ہمارا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم آپ سے جھوٹ بولیں۔ یہ ہم بولتے ہیں نا، یہ بالکل وہی انداز ہے قرآن کا۔ وَمَا لَنَا، اور ہمیں کیا ہے یا ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے جب حق کو سمجھ لیا ہے، جب حق ہماری سمجھ میں آ گیا ہے، ہماری جو ہمارے دلوں پر جو رکت طاری ہونے سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں، تو پھر ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان نہ لائیں؟ اور اگلی بات الفاظ ہیں کہ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور جو ہمارے پاس حق سے آیا، یعنی یہ جو قرآن، اس کی بات ہو رہی ہے نا، کہ جو ہمارے پاس حق سے آیا اس پر ایمان نہ لائیں۔ ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ایمان نہ لائیں اور جو حق سے آیا اس کو ہم تسلیم نہ کریں، اس کے اوپر یقین نہ کریں؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں جب حق سمجھ آ گیا تو ہم اللہ پر ایمان لائیں گے، اور حق سے جو آیا ہے، جو نازل ہوا ہے، ہم اس کے اوپر بھی ایمان لائیں گے۔ یہ نصارہ کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی ایک دور کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بھی دور ہو سکتا ہے۔ وہ عہد رسالت کا دور ہو، یا اس کے بعد کا، یا آج کا، یا قیامت سے پہلے کوئی بھی دور، ہر دور میں، ہر قوم میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نفرت نہیں دلانی چاہیے انسانوں کو انسانوں کے ساتھ۔ مذہبی عقائد اور مذہبی وہ اس خول میں بند ہو کر اپنے آپ کو صحیح سمجھنا اور باقیوں کو قابل نفرت سمجھنا، یہ مذہب میں ہوتا ہے، دین میں نہیں ہوتا۔ قرآن کی تعلیمات بالکل اس کے خلاف ہے۔ یہ تو محبت اور امن کا ایک عالمگیر پیغام ہے۔ یہ قرآن پوری انسانیت سے مخاطب ہوتا ہے اور پوری انسانیت کے لیے عزت اور احترام کے جذبات انسانوں کے اندر پیدا کرتا ہے، نفرت کو جگہ نہیں پیدا ہونے دیتا۔ تو جو ہمارے پاس حق سے آیا، ہم اس کے اوپر کیوں نہ ایمان لائیں؟ اور آگے کہتا ہے وَنَطْمَعُ،
اور ہم طمع یعنی توقع رکھتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ ایمان لائے اور پھر توقع بھی رکھتے ہیں۔ توقع کس چیز کی رکھتے ہیں؟ توقع اس چیز کی رکھتے ہیں، آگے خود قرآن بتا رہا ہے، کہتا ہے اَن یدخلنا ربنا، کہ ہمارا رب ہمیں داخل کرے گا۔ یقین کی انتہا دیکھیں، جب اللہ پر ایمان لائے، کتاب اللہ پر ایمان لائے، تو پھر توقع بھی انہوں نے باندھی کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں داخل کرے گا۔ کس میں؟ کن کے ساتھ داخل کرے گا؟ کہتا ہے اگلے الفاظ آیت کے آخر میں، کہتا ہے مع القوم الصالحین، قوم صالحین کے ساتھ۔ یہ صالحین کون ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو صلحاء یا صالحین ان کو بولتے ہیں جو ریچولز کریں، کوئی ورشپ کے کام کریں، جن کے پاس کوئی کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، پہننے کے لیے بھی کوئی ڈھنگ کا کپڑا نہ ہو، کوئی علم نہیں، تو ہمارے نزدیک وہ صالحین ہوتے ہیں۔ قرآن کے نزدیک صالحین وہ ہوتے ہیں جو خداداد صلاحیتوں کی نشو و نما کرتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے منفرد قسم کی خصوصیات رکھی ہیں، پوٹینشیلٹیز رکھی ہیں۔ افراد جو ہوتے ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اپنی پوٹینشیلٹیز کو پہچانتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کس قسم کی پوٹینشیلٹیز رکھی ہیں، اس کے مطابق وہ اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرتے ہیں، اپنی ایبیلٹیز کو وہ ڈیولپ کرتے ہیں، کیپیبل ہوتے ہیں وہ کسی کام کے۔ قرآن کریم ان کو صالحین بولتا ہے۔ خداداد صلاحیتیں ہر انسان کے اندر ہیں، اللہ نے رکھی ہیں۔ تعلیم حاصل کر کے عقل و فکر کی روح سے ان صلاحیتوں کو بھانپا جاتا ہے، معلوم کیا جاتا ہے۔ کسی میں اچھا ٹیچر بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، کسی میں اچھا کاریگر بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، کسی میں ایک اچھا ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، کسی میں ایک اچھا انجینئر بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، کسی میں ایک اچھا وہ ٹیکنالوجی کے ماہر بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو اندازہ لگانا کہ اندر پوٹینشیلٹیز کیا ہیں۔ یہاں پر ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پوٹینشیلٹیز ہیں یہ را فارم میں ہوتی ہیں، یعنی خام ہوتی ہیں، یہ ڈیولپ نہیں ہوتی، یہ ان ڈیولپڈ ہوتی ہیں۔ علم کی صلاحیت جو اللہ نے رکھی ہے یہ ڈیولپ نہیں ہوتی، ان ڈیولپڈ ہوتی ہے۔ صلاحیت ہوتی ہے حاصل کرنے کی، تو علم کو حاصل کیا جاتا ہے گریجولی۔ پہلے آپ پرائمری کی تعلیم حاصل کریں گے، پھر مڈل میں، پھر میٹرک، او لیول، اے لیول، انٹرمیڈیٹ، آگے پھر گریجویشن، پھر پوسٹ گریجویشن، پھر آگے ایم فل، پی ایچ ڈی، یہ ایسے گریجولی آپ محنت سے، کوشش سے، عقل و فکر کو استعمال کر کے علم کو حاصل کرتے ہیں۔ علم پورا کا پورا اندر نہیں رکھا ہوا، علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ تو ایسے ہی ایک اچھا ٹیچر بننے کی، ایک اچھا ڈاکٹر بننے کی اندر وہ صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، نکھارنا ہوتا ہے علوم و فنون کی روح سے، عقل و فکر کی روح سے۔ اس طرح یہ جو سکولز ہوتے ہیں ان میں گائیڈنس کونسلنگ ایک شعبہ ہوتا ہے کہ بچے جب وہ مڈل سے اوپر کی تعلیم پر جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر تجویز کیا جاتا ہے، ان کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، اس سے معلوم کیا جاتا ہے کہ ان کا ایپٹیٹیوڈ یا رجحان یا ٹینڈنسی کیا ہے، کہ ان کے لیے سائنس کے سبجیکٹ موزوں ہیں یا ان کے لیے آرٹس کے سبجیکٹ موزوں ہیں۔ پھر اس لحاظ سے پھر وہ ڈائگنوز کر کے ان کو پریسکرائب کیا جاتا ہے کہ آپ ان سبجیکٹ کی طرف آئیں
تو آپ مزید آگے بڑھیں گے۔ یہ چیز، یہ ایسا کرنا کہ صلاحیت اجاگر ہو جائے، یہ ہوتے ہیں صالحین۔ ہمارے ہاں مذہب کی روح سے جو صالحین بنائے گئے، تو ان کے پھر جو چیزیں ہیں ہمارے اندر رائج کی گئیں، تو وہی ہے ریچول ورشپ، دنیا سے نفرت۔ اس کا نتیجہ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، تباہی، بربادی۔ جس چیز کو یعنی یہ جو دنیا ہے، اللہ نے خود کہا ہے کہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے اس کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے۔ یہ جو میٹیریل یونیورس ہے وہ کہتا ہے بالحق ہے، اور یہ جو صالحین ہیں جو مذہب نے بنائے وہ کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے، دنیا باطل ہے، دنیا جو ہے وہ کتے کی ہڈی ہے، یہ مکھی کے پر کی برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، تو اس کے پاس جانے والے وہ کتے ہیں جو لاش کو بمبوڑتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے نفرت دلائے گی اس دنیا سے، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے، میٹیریل ورلڈ، میٹیریل یونیورس، یہ بالحق ہے۔ یعنی جس کو اللہ نے خود بنایا اور پھر اس کو کہا کہ یہ حق پر مبنی بنائی ہے ہم نے، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باطل ہے، پھر اس کا انجام بھی بھگت رہے ہیں نا۔ پوری دنیا میں سائنس ٹیکنالوجی سے پیچھے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، ذلت و خواری ان کے اوپر طاری ہے، بھوک، غربت، افلاس، جہالت، اس میں یہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو یہ عذاب دنیا میں ہی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی ان کو، ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ تو سمجھیں کہ صالحین قرآن کریم کن کو بولتا ہے؟ اپنی صلاحیتوں کی نشو نما کرنے والے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔